अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूर वही के नाजरीन, आप कैसे हैं? आज रूटीन से हट करके एक शादी के अहवाल की चंद बातें आपसे जिक्र करूंगा। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में कल मुझे एक शादी की तकरीब में शिरकत करने का मौका मिला। यूँ तो बहुत सी शादियों में और निकाह की तकारीब में शिरकत होती रहती है, लेकिन कल की कुछ बातें रूटीन से हट के भी थीं, तो इसलिए सोचा कि आज अपने नाज़रीन के साथ वो ही शेयर करता हूँ। पहले तो ये था कि जिस दोस्त की शादी थी वो हमारे पाकिस्तानी कराची से हैं, और जिनके साथ शादी होना तय पाई थी उन खातून का ताल्लुक मराकश से है। लेकिन चूँकि ये नौजवान भी यहाँ ही पला बड़ा जर्मनी के अंदर, और वो लड़की भी यहीं पली बड़ी, तो ज़ाहिर है 2-3 कल्चर्स, सकाफ़त के असरात और वो सब कुछ मिल गया था। लेकिन उसमें भी कुछ बातें बड़ी हैरान कुन थीं और बड़ी अच्छी भी लगीं। लोगों से मुलाकातें भी हुईं, मुख्तलिफ लोगों के ख़यालात भी सुनने का मौका मिला। तो कुछ बातें आज हम आपसे शेयर करते हैं। पहले तो ये था कि निकाह जो है वो दुल्हन के घर पर हुआ। हम सारे वहाँ गए। तो जब मैंने निकाह का खुतबा पढ़ा अरबी में, हालाँकि वो जितने भी उस महफ़िल में लोग थे, वो सारे अरबी समझने वाले थे, और चंद एक हमारे पाकिस्तानी भी थे। तो मैंने अरबी का खुतबा पढ़ा, और खुतबा पढ़ने के बाद मैंने पूछा कि अगर आप ज़रूरत महसूस करते हैं, तो इसकी जर्मन ट्रांसलेशन मैं पढ़ लेता हूँ। बाकी सारे तो खामोश रहे, लेकिन जो दुल्हन थी, उसने कहा कि हाँ, जर्मन में इसका तर्जुमा आप कर दें। तो अच्छा लगा कि एक शौक़ लोगों के अंदर है कि हम उसको सही तरीके से समझें कि निकाह के मौका पर जो खुतबा पढ़ा जाता है उसमें क्या बयान किया जाता है। खैर से मैंने वो खुतबा का जर्मन ट्रांसलेशन लिखी हुई थी, वो मैंने पढ़ दी। और निकाह होने के बाद जिस वक़्त हाल की तरफ हम आए, क्योंकि घर में निकाह था और फिर मेहमान जो थे उन सबको इनवाइट एक हॉल में किया हुआ था। तो जब हॉल में पहुंचे तो मैं बहुत हैरान हुआ। किस बात पर? वो ये कि आजकल तो हमारे मुल्क के अंदर भी जो गैदरिंग होती है वो इकट्ठी ही किस्म की होती है, लेकिन यहाँ पर ये था कि 2 हॉल अरेंज कर रखे थे। तो एक में ख़वातीन थीं और दूसरे में जेंट्स हज़रात थे। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कम अज़ कम यहाँ पर रहते हुए इन्होंने इस बात का एहतमाम किया है कि दोनों अपने-अपने माहौल में आज़ादी के साथ इस फंक्शन को अटेंड कर लें। क्योंकि आप जानते हैं कि शादियों के मौका पर रसूम और रिवाज जो होते हैं वो ज़्यादातर ख़वातीन ही से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो उसी जानिब थे, मर्द हज़रात आपस में गुफ्त-ओ-शुनीद कर रहे थे। एक और बात जो यहाँ पर अच्छी थी वो ये थी कि उन्होंने बेसमेंट में बाकायदा एक रूम का अरेंज किया हुआ था, जिसमें नमाज़ पढ़ी जा सकती थी। चूँकि हम जिस वक़्त पहुँचे तो मग़रिब का टाइम थोड़ा ही ख़त्म होने में बाकी था। तो हमने मग़रिब की नमाज़ अदा की, और फिर मैंने देखा कि जब इशा का टाइम दाख़िल हुआ तो काफ़ी सारे लोग माशाअल्लाह उस रूम में चले गए। वहाँ बाकायदा जमात हुई, लोगों ने नमाज़ पढ़ी। तो ज़ाहिर है बाद में खाने तक 2-3 घंटे थे, तो लोगों के साथ बातें होती रहीं। बात करते-करते एक दोस्त थे, उनसे मुलाकात हुई तो हरमैन की बात छिड़ गई। तो उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई। कहते हैं कि जिस वक़्त रब को मंज़ूर होता है ना, उससे पहले कोई काम नहीं हो सकता। मैंने कहा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। कहते 92 में मैंने उम्रे की पूरी तैयारी कर ली, एहराम कर सारा कुछ तैयार कर लिया। एक दोस्त के साथ प्रोग्राम बना। कहते कि वो अगले दिन जो सऊदी सफ़ीर जिसने वीज़ा लगाना था वो उसको जाना पड़ गया। मेरा वीज़ा नहीं लगा।
وہ میری چھٹیاں تو ختم ہو گئی تو میں عمرے پہ نہ جا سکا۔ کہتے پھر کتنے سال بیت گئے، اللہ تعالیٰ نے رزق حلال بھی بہت دیا، تو لیکن دوبارہ کوئی ایسا پروگرام بن نہ سکا۔ وہ ایک دوست کا ذکر کر رہے تھے، کہتے ان سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے کہ بھائی آپ نہیں عمرے پہ جا رہے، تو کہتے میں ان سے کہتا کہ اچھا آپ بھیج دیں جب بھیجنا چاہتے ہیں تو۔ بہر خیر، بہر کیف، کہتے ابھی 4 سال پہلے، کہتے ایک دن میں ایسے ہی گھر میں بیٹھا ہوا تو میں نے گھر میں ذکر کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمرہ کروں، تو کہتے گھر والوں نے کہا کہ آپ ضرور عمرہ کریں۔ تو کہتے کہ وہ دیکھیں 92 سے لے کر تو 2018 تک کتنے سال بیت گئے تھے، لیکن میں نہیں جا سکا۔ لیکن جس وقت منظوری تھی، بلاوا تھا، اس وقت دل بھی مائل ہو گیا اور میں عمرہ بھی کرایا، اور پھر اور بھی بہت سی باتیں وہ کر رہے تھے۔ ایک اور دوست، ان کی باتیں بھی کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں، جو زیادہ میرے ساتھ ساتھ رہے، میزبان بھی تھے، تو وہ ایک بات پر بڑا درد کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہماری جو مساجد ہیں ان میں قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جائے، تفسیر سکھائی جائے۔ ہم وہ بچپن سے کہانیاں اور باتیں سنتے آئے ہیں اور وہی اب تک چل رہی ہیں، اگر ایک ایک آیت کا مطلب بھی سمجھا دیا جائے جمعہ کے موقع پر جب لوگ جمع ہوں، تو کہتے ایک آیت سیکھنے کا اگر 50 لوگ بھی ان کو سکھائی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 300-400 لوگوں تک بات جاتی ہے، کیونکہ وہ بندہ سیکھتا ہے، گھر آتا ہے، پھر اور دوستوں کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ ایسا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر میں نے ان کو ذکر کیا کہ نور وحی پر ہم روزانہ کی بیس پر کوشش ہوتی ہے کہ ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر ڈالیں۔ آپ جو نور وحی کے ناظرین ہیں، آپ چینل کو فالو بھی کرتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے 5-6 صورتیں شروع کر رکھی ہیں۔ سورہ بقرہ بھی ترتیب سے الحمدللہ چل رہی ہے، 90 سے زیادہ آیات ہو گئی ہیں۔ سورہ آل عمران کی 130 سے زیادہ آیات ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی تقریباً 25 آیات، اور پھر سورہ یاسین کی 50 کے قریب، سورہ رحمان کی، سورہ حجرات کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو ہم نے ایک الحمدللہ تفسیر کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ تو بہرکیف ان سے میں نے شیئر بھی کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی خدمت کر رہے ہوتے۔ ایک اور دوست کراچی سے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی باتیں اور خیالات بھی سننے کا موقع ملا۔ سید فیملی سے ان کا تعلق تھا، تو ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی۔ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 5 وقت کی بندہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے اور غریبوں کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس میں بڑا سکون رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا یار بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے کہ یہ جو دوسروں کی ہیلپ کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک سکون رکھا ہے۔ ایک اور دوست وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں ایک شخص کوئی نفسیاتی سا مریض بن گیا، تو میں نے اسے کہا کہ یار تم وضو میں رہا کرو، جس وقت تم صاف ستھرے رہو گے، سارا دن تم وضو میں رہو گے، تو اس کی برکت سے جو ہے وہ تمہیں سکون ملے گا۔ تو کہتے جب وہ کچھ دن وضو میں رہا تو پھر میں نے اسے کہا یار جب وضو میں ہوتے ہو تو نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ تو کہتے کافی 3 ہفتے کے اندر اندر اس کے اندر بڑی تبدیلی آئی۔ تو میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے کہ پانی کے اپنے اثرات ہیں، پاکیزہ رہنے کے اپنے اثرات ہیں، وضو کے اپنے اثرات ہیں۔ بہرکیف بہت سے لوگوں سے ان کی اچھی باتیں سننے کا بھی موقع ملا۔ تو چونکہ رات میرا ادھر ہی سٹے تھا، تو آج شام ولیمہ اٹینڈ کرنا ہے، باتیں اور بھی بہت سی ہیں۔ انشاءاللہ میں مزید کچھ دلچسپ باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور کچھ اظہار خیال کیجیے کہ کبھی کبھار یہاں کے حوالے سے اس طرح کے تجربات اگر بیان کیے جائے تو کیسا رہے گا۔ کیونکہ میرے لیے اس شادی میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ بڑا الگ الگ ارینج کیا ہوا تھا، پھر ماشاءاللہ کھانا بھی چونکہ مراکش کے لوگ تھے لڑکی والے، تو انہوں نے
اسی حوالے سے کھانے کا اہتمام بہت اچھا ماشاءاللہ کھانے کا اہتمام بھی کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جو نیا جوڑا ہے شادی کے بندھن میں بندھے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی سنت بیضاء کے مطابق انہوں نے نکاح کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔